نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم۔ کبھی آپ نے محترم قاری صاحب نے نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ الفلق کی تلاوت کی تھی۔ یہی آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو جن حالات میں سورت کو نازل کیا، تفاسیر میں مفسرین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے ہوئے تھے، تو طبیعت ناساز تھی بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نیند کے اندر خواب میں ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہو گئے، اجنبی خواب کے اندر، اور ایک صاحب پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تمام علماء کا، فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، تاکہ میں جب آگے بات کروں تو وہ بات سمجھ میں آ سکے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، سو کر اٹھے اور بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس لیے انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ تو وہاں بھی مفسرین نے لکھا کہ جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ ہمارے کسی خواب میں کوئی حکم آ جائے اس پر عمل کرنا فرض واجب نہیں ہوتا، اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہو تو بالکل ہی نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سو گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب سرانے کھڑے ہو گئے، ایک پائنتی کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ان صاحب کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان صاحب کو کیا ہو گیا؟ تو اصل میں وہ دونوں احادیث کے آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں فرشتے تھے جو اللہ نے بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے لبید ابن عاصم، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے بہت سخت قسم کا جادو کروایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لکھے۔ یہ جتنی میں بات بتا رہا ہوں یہ پوری تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے اور اس کا دھاگا بنایا، دھاگا بنا کے اس میں 11 گرہیں لگائی، اور 11 گرہیں لگا کر اس کو کنگھی کے اوپر بلا، اور اس کو بئر زروان، ایک کنویں کا نام،
بئر زروان کی جو نیچے پانی والی جگہ کی منڈیر ہوتی ہے اس کے نیچے دبایا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہے، جادو کیا، گرہوں میں پھونک کر جادو کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح حدیث میں موجود، تفسیر میں موجود، کہ وہ کنگھی نکلوائی، اور جب کنگھی نکلوائی تو اس پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں نازل ہوئی، ایک میں 5 آیتیں ہیں، ایک میں 6 آیتیں ہیں، 5 اور 6 11، اور اس کنگھی کے اندر بالوں کے دھاگے پر کتنے گرے تھے؟ 11۔ تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھتے گئے اور ہر آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مکمل شفا عطا فرمائی۔ اب جو بات سمجھانے کی ہے نا، جو آج کا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر بہت عجیب و غریب حالات آ گئے، کوئی کسی دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ حقیقی بھائیوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ 2 حقیقی بھائی ہیں، ایک کی شادی ہوگی ایک کی نہیں ہوئی، اب دونوں میں حسد شروع ہو گیا، ایک بھائی اچھا کما رہا ایک کم کما رہا، دونوں میں حسد شروع ہو گیا، اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں لگ گئے، ایک کا کاروبار چمک گیا ایک کا نہیں چمکا، ایک دکاندار اس کے گاہک نہیں آ رہے دوسرے کے گاہک آ رہے، وہ صبح اٹھ کے وہاں پہنچتا ہے، دکان کھولتا ہے، سامنے ماش کی دال، کبھی لال مسر، کبھی کالی ہانڈی، کبھی بکرے کی سری، مصیبت ہمارے معاشرے کی، جس کی وجہ سے آج یہ موضوع ذکر کر رہا، بڑا تکلیف دہ۔ یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے اوپر بیتتی ہے، بچیوں کی شادی ہو گئی، بہت معاشرے میں بھرا پڑا ہے جو بتا رہا ہوں، بچے کی شادی ہو گئی، منگنی ہو گئی، اب وہ بچی کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ ماں نے جا کے دیکھا تو وہ کینچی سے کٹے ہوئے، پیچھے حسد، اور پھر صبح اٹھے، اچھا خاصا گھر بنایا، سب سیٹنگ ویٹنگ کر لی، اور جناب صبح اٹھے تو اندر ڈرائنگ روم میں خون کے چھینٹے دیواروں پہ، صوفوں، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا معاشرہ، اور یہ تازہ نہیں ہے، یہ اس دور کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نبی ابن عاصم نے اتنا بڑا جادو کا عمل کیوں کیا؟ بات کیا کھلی بیچ میں کیوں کیا؟ کہ اس نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار فالوورز اتنے کیوں ہیں؟ ختم کر، جادو کرو، ختم کر۔ یہی بات آپ کو ملے گی خیبر میں، ایک یہودی عورت تھی، مستند حدیث، خیبر میں یہودی عورت تھی، اور اس کو پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا بھنا ہوا گوشت پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا کہ مجھے یہ پسند ہے، لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نَضْجًا، اس لیے کہ یہ ہضم ہونے میں اور پکنے میں جلدی ہوتا ہے، یہ نرم ہوتا ہے، اس لیے پسند تھا۔ تو اس کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت پسند ہے تو اس نے بھونا، اور بھون کر زہر ملا کر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، عین اس وقت حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا یہ نہ کھائیں۔ اس پر اس زینب نامی یہودیہ کو پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ کہنے لگے ان کے ماننے والے بہت زیادہ ہو گئے تھے، میں نے کہا ختم کرو ان۔ حسد، حسد میں آ کے انسان اندھا ہو جاتا ہے،
عمدہ ہو جاتا۔ یہ جتنے بھی سفلی عملیات جادو ٹونے والے، یہ سارا سحر جادو ٹونا، اللہ چاہے تو اثر ہو جائے، اللہ چاہے نہ اثر ہو۔ سورہ بقرہ میں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس پورے رکوع کو پڑھیے۔ اس میں تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جادو کی حقیقت بتائی ہے اور جادو کے احکام بتائے ہیں، اور بتایا کہ جادو اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح آگ اللہ کی مخلوق ہے، آگ جلاتی ہے، اللہ چاہے نہ جلائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، ابراہیم اسماعیل کی گردن پر چلا رہے تھے، اللہ نے کہا مت کاٹ، اس نے نہیں کاٹا۔ جادو بھی اللہ کی مخلوق، اللہ چاہے تو اثر کرے، اللہ چاہے نہ اثر کرے۔ اور وہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش ہے، فتنہ ہے، کفر مت اختیار کرو۔ اس فلا تکفر کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے، اور مفسرین نے بھی لکھا کہ جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، کروانے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں۔ اب جتنے یہ جادو ٹونے والے صرف کچھ دھوکے باز ہیں، کچھ واقعی جادو ٹونے جانتے ہیں، ان سب کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں صرف حسد کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا یہ کرتے کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، شادی ہو جاتی ہے، بعد میں دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس کا سبب بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ نے اسی رکوع میں، وہ ہاروت ماروت والا جو رکوع ہے قرآن مجید میں، اسی رکوع میں بتایا کہ یہ جادو ٹونا لوگ کیوں سیکھتے ہیں۔ اللہ نے خود بتایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ ان سے سیکھتے ہیں وہ باتیں جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے۔ مولانا اچھا خاصا گھر تھا، میرے بچے سب ٹھیک ٹھاک تھے، میں بہو لے کر آیا ہوں گھر میں، بچے کی شادی کی ہے، وہ دن ہے آج دن، لڑائیاں جھگڑے، سکون ختم ہو گیا، پیچھے حسد۔ اس کے بچے کی شادی کیوں ہو گئی؟ ان کی بچیوں کی شادیاں کیوں ہوتی؟ ان کی اولاد کیوں ہو گئی؟ یہ خوش کیوں رہتا ہے؟ یہ بھی مصیبت ہے، یہ خوش کیوں رہتا ہے؟ ہمیں ملے نہ ملے۔ حسد کی تعریف ہی یہی ہے کہ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا، اڑنا، اور یہ چاہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے۔ جب تک اب حسد کے 3 درجے ہیں، 3 سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج حسد کی ایسی ہے جس میں گناہ نہیں ہوتا، ایک حسد کی سٹیج ایسی ہے جس میں گناہ ہوتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی ہے جس میں آپ اس حسد کو نیکی میں تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں۔ نمبر 1، حسد کے خیالات ذہن میں آ جائے۔ حسد کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ذہن میں رکھنی ہے۔ حسد کیا چیز؟ دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا، اڑنا، اور یہ چاہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں صرف خیال آ جائے تو اس پر پکڑ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ سٹیج ایسی ہے، حاسدانہ خیالات آ گئے۔ اور عجیب بات بتاؤ، تجربہ کر کے دیکھیے، حسد ہمیشہ ان 2 بندوں میں ہوگا جن کی آپس میں نفرت ہوگی، پکی بات ہے، دلیل دیتا ہوں۔ حسد ہمیشہ تب ہوگا جب 2 بندوں میں نفرت ہوگی۔ دیکھیں، بیٹا اسکول سے انعام جیت کر آئے، ماں کو کہے ماں میں نے دیکھ یہ انعام مجھے ملا، ماں چاہے گی یہ چھن جائے، اس سے کیوں ملا، اس سے ماں چاہے گی؟ میں نے مثال بھی ایسی دی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ماں چاہے گی کبھی؟ سوال ہی پیدا نہیں۔
باپ کو آ کر کے ابا جی مجھے انعام ملا، ابا جی کے گئی سے چھین کا انعام ختم ہو جائے. کوئی باپ نہیں. ناراض باپ بھی ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ محبت ہوتی ہے آپس میں. دو دوست بڑے گہرے ہو تو ایک کو نعمت ملے دوسرا خوش ہوتا ہے. دو بھائی اگر آپس میں محبت ہو، ایک کو نعمت ملے دوسرا خوش ہوتا ہے. اور اگر خوش نہ ہونا، دو دوست ایسے ہوں کہ آپ کو آپ کی سیلری بڑھ گئی، آپ کی ترقی ہو گئی، آپ کو کچھ مل گیا، آپ کے حالات اچھے ہو گئے، اور دوسرا دوست خوش ہو جائے تو سمجھیں کہ ان کے درمیان محبت ہے. اور اگر وہ منہ سے مبارکباد بھی نہ دے، اس کو لگ جائے چپ، تو سمجھ جائیں کہ یہ آستین کا سانپ ہے، یہ ڈسے گا، یہ ڈسے گا. ان میں محبت نہیں. حسد کبھی دو محبت کرنے والوں کے درمیان ہو ہی نہیں سکتا. حسد ہمیشہ تب ہوگا جب آپس میں کچھ نہ کچھ نفرت ہوگی بیچ میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا، دونوں نے. ایک درجہ حسد کا تو یہ ہے، خیالات آ جائیں تو پکڑنے. نمبر 2، اگر اس حسد کے خیالات پر اپنے قول، اپنے فعل سے اگر عمل کیا، اب گناہ ہو. کیوں؟ یہ کہنا، بولنا یا عمل کرنا نہ کرنا اس کی اختیار میں تھا. حاسدانہ خیالات پر دیکھیں نا، حسد کے خیالات آ گئے اس زینب نامی یہودیہ میں، ابھی تک تو کچھ نہیں، لیکن جب وہ روسٹ میں دستی کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملا کر دیا، اب گناہ ہوگا نا، اب اس نے عمل کیا. ہمارے معاشرے کے اندر، دفتروں کے اندر ذرا بھی کسی کی اچھی ترقی ہونے لگتی ہے، کوئی اس کے لیے ذرا فیور بننی شروع ہوتی ہے، وہ جن کے اندر حسد ہوتا ہے نا، وہ کوشش کرتے ہیں اب اس کی ایسی میں شکایت لگاؤں گا نا اوپر کہ اس کی ٹانگ گھسیٹ ہو. بھرا پڑا کیا ہمارے کالجوں میں، کیا یونیورسٹیوں میں، کیا اساتذہ میں، کیا کاروبار میں، یہ اس کی گڈی اوپر کیوں چڑھ رہی ہے، اس کی ٹانگ گھسیٹو. یہ جو ٹانگ گھسیٹنا ہے نا، لیگ پولنگ، اس کے پیچھے حسد، جس نے معاشرے کو بڑا تنگ کیا. ایک صاحب کی بیوی سے اچھی خاصی لڑائی ہو، اچھی خاصی. میں نے کہا خیریت ہو گئی؟ کہنے کہ بیٹی کی شادی کر دی. اب سمجھنا ہے حسد کو. کہنے کہ بیٹی کی شادی کر دی، بہو آئی، اب ظاہر ہے دوسرے خاندان کی لڑکی آتی ہے، اس کو اور کھانے پکانے آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں اور ذائقہ ہوتا ہے. تو یہ جو لڑکے کا باپ ہے نا، بہو نے ایک کھانا بنایا تو باپ نے تعریف کی، بہو نے آج بڑا اچھا کھانا بنایا. ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ پھر بہو نے کھانا بنایا، چند دن بعد پھر اس نے باپ نے تعریف کر دی، تیسری دفعہ پھر تعریف کر دی. آخر ایک دن جب اس نے تعریف کی نا بہو کے کھانے کی، تو دسترخوان پر بیٹھ کر اس شوہر نے، یعنی لڑکے کے باپ نے، دسترخوان پر سارے بیٹھے ہوئے، تو ماں نے پتہ کہا کہ یعنی وہ بہو کی ساس اس شوہر کی طرف منہ کر کے کہا، میں 25 سال سے زہر بنا کر کھلا رہی تھی نا تمہیں. شروع ہو گئی جب اب ہوا کیا، اب پتہ نہیں چلا، آپ سمجھ گئے حسد. اس ماں کے اندر کیا آ گیا حسد، ساس کے اندر کیا آ گیا حسد. میری تعریف کبھی نہیں کی، اس کی تعریف کی. حسد، اور یہ حسد انسان کو بہت تباہ کرتا ہے، معمولی نہیں. میں مثال دیتا ہوں. ایک خطیب صاحب نے سمجھایا مجمع کو جمعے کے دن، خدا کے بندو، یہ بیویاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، تمہارے لیے
آگ کی گرمی برداشت کرتی ہیں، دھواں برداشت کرتی ہیں، ساری دن لگی رہتی گھر کے کام کاج میں، تمہارے لیے کھانا بناتی ہیں. کبھی کبھی اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کر دیا کرو. وہ خطیب صاحب نے خوب اس پر بات کی نا کہ بھئی عورتوں کی تعریف کیا، بیویوں کی تعریف کیا کرو. اب اس شوہر کو بات سمجھ میں آ گئی. جب سمجھ میں آ گئی تو گھر گیا جمعے کے بعد، آج جمعہ ہے نا، جمعے کے بعد کھانا کھایا. جب کھانا سامنے آیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد تعریفیں شروع کر دی. اب جو ہی تعریف شروع کی تو بیوی نے چکلا بیلن پکڑ لیا اور شروع ہو گئی، خوب جنگ شروع ہو گئی. کہنے کہ 20 سال سے میں پکا کے کھلا رہی ہوں، آج تک کبھی تعریف نہیں کی، آج ہمسائی کے گھر سے کھانا آیا ہے تو تعریف شروع کر دی. کہنے کو تو نے ہلکی سی بات کہی ہے، لیکن پیچھے کیا تھا؟ پیچھے کیا تھا؟ حسد. اس کی تعریف کیوں ہوئی؟ اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ کھانا ہمسائے سے آئے، لیکن آپ کو مجھے بات بتا رہا ہوں وہ کیا، پیچھے حسد. لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں حسد کے اندر، اس کو خراب کرو، اس کی شکایتیں لگاؤ، اس کا کیس خراب کرو، اس کی لیگ پوری کرو، اس کی ٹانگ گھسیٹو، اس کی ترقی نہیں ہونی چاہیے، اور ہو گئی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کا ہونا چاہیے اس کا. اب سوال یہ، اب آخر میں اگر یہ سب کچھ ہو جائے، اب میں نے بتایا کہ ایک سٹیج ایسی گناہ نہیں ہوتا، حاسدانہ خیالات آ جائیں تو گناہ نہیں، لیکن اگر اس پر رد عمل ظاہر کیا، ایکشن ظاہر کیا، تو ایسی صورت میں اب پکڑ ہوگی، کیونکہ زبان سے ایکشن ظاہر کرنا، جیسے وہ جامعہ شبیہ میں جب پڑھاتا تھا تو نتیجہ وغیرہ میں خود تیار کرتا تھا، معلوم ہو مولانا کو بھی معلوم. تو بس اوقات ہوتے نہیں، طلباء میں سے کئی طلباء ہوتے، ان میں سے ایک طالب علم جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، لائق قابل ہوتا ہے، تو استاد کے قریب ہو جاتا ہے، بھی پانی لانا ہے تو یہ لا دے، اور فوٹو کاپی کرانی ہے تو اس سے کروا لے، کوئی کام ہے تو اس سے کروا لے. بھئی ذہین لڑکا ہے، سمجھدار ہے. اب اللہ کی شان کے شروع میں جب میں پڑھاتا تھا تو ظاہر ہے قابل لڑکے ہوتے تھے جن کو میں قریب رکھتا تھا، کبھی یہ بات سمجھتے ہیں اور سمجھدار ہیں، کہنا مانتے ہیں، ریگولر بھی ہوتے ہیں وہ لڑکے، تو میں ان سے کام کروا لیتا تھا. جب کام کروا لیتا تھا تو پھر چونکہ طالب علم بیٹھے ہیں اس لیے سنا رہا ہوں، تو ان کی پوزیشن بھی آ جاتی تھی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن آ جاتی تھی. کہ جب ان کی پوزیشن آ جاتی تھی تو لڑکے کیا کہتے تھے، مجھے جملے پہنچ جاتے تھے. لڑکے کہتے تھے چونکہ یہ مولانا یوسف صاحب کا چمچہ ہے اس لیے اس نے تو پوزیشن لینی کیونکہ مولانا یوسف صاحب. اس کے بعد پھر میں نے نا جو نالائق لڑکے ہوتے تھے نا ان سے کام لینا شروع کرتے. میں نے کہا بیچارے کی پوزیشن آئے گی، لوگ کہیں گے یہ بس مولانا یوسف صاحب کے قریب رہتا تھا اس لیے پوزیشن آتی، تو کہ یہ طلبا کے جملے ہیں، اچھا یہ فلاں استاد جی کا چمچہ ہے اس لیے اس سے زیادہ نمبر آئے. یہ جو الفاظ نکلے یہ بیچ میں کیا ہے؟ دھواں. حسد کی جلن اور کڑن کا کیا ہے؟ دھواں. اور یہ اتنا دھواں ہے جو انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم سنانے لگا ہوں، حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا خطرناک ہے حسد. ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو کھا لیتا، بندہ جلتا رہتا، کڑتا رہتا. تو یہ حسد میں جو مبتلا ہوتا ہے نا نوجوان، بچہ، بچی، وہ کڑتے رہتے ہیں، بس آگے نہیں نکلتے. ناکام انسان، ناکام طالب علم، کڑنے والا، جلنے والا، اور محنت کر کے آگے بڑھنے والا بہت اچھا. وہ خالی جلتا نہیں ہے، وہ محنت بھی کر، میں اسے آگے زیادہ نمبر لے کے دکھاؤں، میں اسے زیادہ محنت کروں گا. ایک سٹیج پہ کوئی گناہ نہیں، صرف خیالات آ جائے کوئی گناہ نہیں، اس پر اپنے قول اور فعل سے ظاہر کیا تو گناہ. نمبر 3، اب آخری، ہم حاسدانہ خیالات کو نیکی بھی بنا سکتے. اس کے لیے حدیث میں لفظ آتا ہے غیبہ، غین با طا. غیبتا کو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں رشک، حسد کو تو ہم اردو عربی دونوں میں حسد کہتے، لیکن
عربی کے اندر ان دونوں میں فرق غبطہ رشک کو کہتے ہیں. رشک کیا؟ کسی کے پاس نعمت دیکھی، دل میں خیالات تو آتے ہیں، نعمت دیکھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما. یہ غبطہ، یہ جائز، یہ نقصان دہ نہیں ہے. انسان کے دل میں خیالات آئیں حسد کے تو زبان سے کیا شروع کر دے؟ اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما، اس کو مبارک فرما، اور جا کے اس کو مبارکباد دے. یہ علاج ہے حسد کا. اور اگر دیکھیں کہ بچوں پر، آپ پر، بچیوں پر، گھر کے اندر حسد کے بہت زیادہ اثرات ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب توجہ سے بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے ہوئے، بخاری شریف کی حدیث، ہر روز رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سارے بدن پر پھیرتے تھے. صاحب قرآن کو ضرورت تھی، ہم بے فکر ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں. اپنے بچے پر دم کیجیے، بچیوں پہ دم کیجیے. آج حسد یہ تباہ کر دیتا، رشتوں کو تباہ کر دیتا، انسان کو تباہ کر، کاروبار کو تباہ کر دیتا. حسد اتنا سخت ہے کہ اللہ نے ہمیں ترجمہ کرنے لگا اس سورت کا آخر میں کہ کتنا برا ہے یہ حسد. قل اعوذ برب الفلق ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ اس میں کیا ہے، آیت میں نا، سورت میں قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. شر کا خالق بھی اللہ، خیر کا خالق بھی اللہ، یہ ذہن میں رکھیں. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. شر کا خالق بھی اللہ، خیر کا خالق بھی اللہ. اور یہ بات جو ہے نا زرتشت مذہب والوں کو سمجھ میں نہیں آئی. زرتشت مذہب آریہ، یہ ایرانی ادھر کے علاقوں میں نا یہ پایا جاتا ہے. سعودی عرب میں بھی پہلے، عرب ممالک میں بھی بہت تھا، اب ختم ہو گیا. زرتشت مذہب آج بھی ہے، ان کے ہاں 2 خدا ہے، ایک خدا خیر، ایک خدا شر. عجیب بات ہے، وہ اسی چکر میں گمراہ ہو گئے. انہوں نے 2 خدا بنا لیے، ایک خدا خیر، ایک خدا شر. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. پتہ ہے وہ آپ پڑھتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آگے کیا پڑھتے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے. تو شر اور خیر دونوں اللہ کی طرف سے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیروں کے شر سے جب وہ چھا جائے. آگے غور سے، اب ساری بات اگر ذہن میں ہے نا تو آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا. ومن شر النفاثات فی العقد، یہ نفاسات مؤنث ہے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. اب سمجھ میں آیا وہ پھونکنے والیاں مؤنث کیوں یا مرد کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہ عاصم، لبید ابن عاصم کی بیٹی ہے جنہوں نے جادو کیا، اس لیے کہ وہ خود نہیں کر پا رہا تھا، بہت سخت عمل تھا، بیٹیوں سے کروایا. ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. وہ گرہیں سمجھ میں آئے، وہ کنگھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا دھاگا 11 گرے، تو گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. اور آگے فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. تو حسد کرنے والے کا شر اتنا برا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا. اس لیے روزانہ رات کو 3 مرتبہ پڑھ کے معوذتین، خصوصاً چاروں قل بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ پوچھتے چاروں قل پڑھ لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق
3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر دم کرتے تھے اپنے اوپر. اور آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہوئے، وصال سے پہلے بہت زیادہ بیمار ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی جامع ترمذی کی روایت اور صحاح ستہ کی روایت پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کی شدت، بہت سخت بخار تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرے اوپر دم کرو یہ صورتیں پڑھ کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ دم کرتی ہوں لیکن میں آپ کے ہاتھوں میں دم کروں گی، آپ اپنے ہاتھ اپنے بدن پر پھیر دیجیے. کتنی تاکید فرمائی، اتنا بڑا سبق. یعنی اس سوال کا جواب دے رہا تھا اگر ہمارے گھروں میں ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اور ان پریشانیوں میں آ کر کبھی بھی عملیات والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، خاص طور پر سفلی عملیات، جادو ٹونے، وہ فلاں جادو کا توڑ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، کالے علم کا توڑ کرتا ہے، نہ، بالکل کبھی نہ جائے، کبھی نہ جائے. کیا ہوا؟ ابھی جانی نقصان ہوا ہے نا، مالی نقصان ہوا ہے نا، ابھی ایمان تو بچا ہوا ہے نا، اس کے پاس جا کر ایمان ختم ہو جائے، اس کے پاس جاتے ہوئے ایمان کی دولت بھی نہیں رہے گی. اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہم اسی پر عمل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو حسد سے بچائے، اس کے نقصانات سے بچائے، اور معاشرے میں جو نقصانات دیکھنے کو مل رہے ہیں اللہ ایک ایک کی حفاظت فرما لے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ خاص طور پر دعا کیجیے بے اولاد اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. یا اللہ جو تو نے اولاد عطا فرمائی ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم سب کو حسد کے یا اللہ جذبات سے، کیفیات سے محفوظ فرما. دوسرے حسد کرے تو ان کے شرور سے، ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تو قادر مطلق ہے، ہم سب کے تمام تکالیف کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.